السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری لائف میں ہم ایک فیز سے گزرتے ہیں جہاں ہمیں اگنور کیا جاتا ہے، اور اگنورنس تو ایسی چیز ہے کہ ہم انسان ہرٹ ہو جاتے ہیں اس پہ، اور ایک فیز آتا ہے کہ ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ہم سے اگنورنس برداشت نہیں ہوتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ہاؤ ٹو ہینڈل اگنورنس، اور یو کین سے ہاؤ ٹو ہینڈل پیپل ہو اگنور یو ٹو اوور کم all the situation which leads to ignorance۔ پہلی بات جو آتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کو جج نہ کریں، never judge too quickly۔ آپ کسی کے بارے میں یہ مت سوچیں کہ یار وہ فلانی ایسی ہے، فلانا ایسا ہے، وہ تو ایسے ہی تھا، وہ ایسے ہی تھی، فلانا ایسے ہی تھے، وہ تو ایسے ہی کرتے تھے۔ آپ پہلے اپنے آپ کو جج کریں، سب سے پہلے خود کو پوچھیں کہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ بجائے کسی کو جج کرنے کے سب سے پہلے اپنے آپ سے سوال کریں، کیا مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی؟ کیا میں زیادہ بولتی تو نہیں ہوں، یا میں زیادہ بولتا تو نہیں ہوں، یا میری گیدرنگ میں فلانا بندہ انکمفرٹیبل تو نہیں فیل کرتا ہے، یا میں اس کو زیادہ چڑھاتا تو نہیں ہوں، یا میں کوئی ایسی نیگیٹو باتیں کرتا ہوں جس سے وہ دوسرا بندہ مجھے اگنور کرنے شروع ہو گیا ہے۔ آلویز ریمبر ایوری ایکشن ہیز اے ریئیکشن۔ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے تو اپنے آپ پہ فوکس کریں نا کہ آپ نے کیا غلطی کی ہے، آپ سے کہاں مسٹیک ہوئی ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، یہاں میرے سے کچھ ایسے الفاظ، ایسے سخت الفاظ نکل گئے ہیں، یا میرا لہجہ خراب تھا، یا میرا رویہ خراب تھا، یا میری باڈی لینگویج ایسی تھی جیسے دوسرا بندہ ہرٹ ہوا ہے، تو سب سے پہلی بات جو ہے سے سوری، اپولوجائز۔ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہم تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ چیز سکھاتے پھرتے ہیں، ماں اپنے بچے کو سکھاتی پھرتی ہے کہ بیٹا آپ سے غلطی ہو جائے تو سے سوری۔ آپ اس سے چھوٹے نہیں ہو جاؤ گے، نہ اس سے آپ بڑے ہو جاؤ گے، آپ کی ویلیو بڑھ جائے گی کسی کی نظر میں۔ کسی if they have done a mistake they apologized، ٹھیک ہے؟ تیسرا کیس آ جاتا ہے، اگر آپ نے کوئی مسٹیک نہیں کی ہے، آپ کو لگ رہا ہے آپ نے سارا اپنا جائزہ لے لیا ہے، ایوری تھنگ واز نارمل، 2 دن پہلے سب کچھ ٹھیک تھا، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ پولائٹلی دوسرے بندے کو پوچھیں واٹس the میٹر، کیا پتہ وہ آپ سے ڈسکس کریں، میرے ساتھ گھر میں یہ پرابلم چل رہی ہے، یا میں کسی اور چیز پہ ڈسٹریکٹ ہوئی ہوں یا ہوا ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو آپ ان کو اچھے سجیشن دیں، پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں، ان کو کمفرٹ کریں۔ اگر پھر بھی آپ کو اگنور کیا جائے تو سمجھ لیں ان کی زندگی میں آپ کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، they don't value you anymore۔ اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ لوگوں کی پرائیورٹی چینج ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کی زندگی میں ہم 12ویں کھلاڑی کی طرح ہوتے ہیں، جہاں انہیں کوئی میسر نہیں ہوتا تو وہ ہمیں چوز کر لیتے ہیں، لیکن جہاں ریلیشن شپس آ جائیں وہاں پرائیورٹیز نہیں ہوتی، وہاں ریلیشن شپس ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جہاں آپ کو کچھ اچھا لگے یا برا لگے، آپ نے وہ نبھانا ہے تو نبھانا ہے، لیکن ان میں اگر اختلافات آ جائیں، ان میں اگر کلیشز آ رہے ہیں، ان میں اگر اگنورنس آ رہی ہے، تو سو دا بیسٹ تھنگ از کہ آپ دونوں بیٹھ کے اس چیز کو ڈسکس کریں، اس کو سارٹ آؤٹ کریں۔ اور پھر وہی بات کہوں گی کہ نیور انوالو اے تھرڈ پرسن۔ یہ جو تیسرے ہوتے ہیں نا، یہ تیسرے چنگاری کی طرح کام کرتے ہیں، وہ مزید مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ کرتے ہیں۔ اپنی پرابلمس خود سالو کرنا سیکھیں، کہاں آپ سے غلطی ہو رہی، کہاں فلانے سے غلطی ہو رہی، پولائٹلی اور اچھے طریقے سے دوسرے بندے کو سمجھا دیں۔ ہارش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، روڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ جب پرائورٹی چینج ہو جاتی ہے نا، تو انسانی فطرت ہے کہ اس میں ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے۔ کو یہ کہا جاتا ہے نا، I don't want you in my life، ٹھیک ہے؟ جب آپ دوسرے بندے کے لیے سردرد بن جاتے ہیں، بار بار ان کو میسج کرنا، بار بار آپ ان کو کالز کرنا، give them space۔ جب دوسرے بندے کو آپ کی ویکنس پتہ چل جاتی ہے، آپ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، they try to manipulate، they try to take you for granted۔ اپنے آپ کو وہاں کنٹرول کریں۔ جب آپ جھکتے ہی چلے جائیں گے، جھکتے ہی چلے جائیں گے، تو نیکسٹ سٹیپ کیا آتا ہے؟ آپ کی سیلف رسپیکٹ ہرٹ ہوتی۔ اور کسی کے لیے بھی اتنا مت گریں کہ آپ خود ڈپریشن میں چل جائیں، ذہنی دباؤ میں چلے جائیں۔ اور جس کی سیلف رسپیکٹ ہرٹ ہو جائے وہ زندگی میں آگے نہیں بڑھ پاتا۔ مطلب ایک غلطی نہ کرتے ہوئے بھی وہ بندہ بار بار آپ کے لیے جھک رہا ہے۔ جب آپ کو ایک دفعہ بتا دیا گیا ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، ڈائریکٹلی ایز ان سیدھا منہ پہ کہہ دیا جائے کہ آئی ڈونٹ لائک یور گیدرنگ، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ود یو، ٹھیک ہے؟ اور انڈائریکٹلی بائی دیئر باڈی لینگویج اور بائی دیئر بیہیویئر، یا ان کے رویے سے یا ان کے لہجے سے، آپ کا کام ہے کہ آپ
پیچھے ہٹ، مزید ان کے لیے سردرد مت بنے، اور اس کے بعد پھر نیکسٹ اسٹیپ آپ کا کیا ہوتا ہے، اپنے آپ پہ فوکس کریں، موو آن کریں، لیٹ دیم گو۔ اگر وہ آپ کی زندگی میں ہوئے تو وہ آپ کو ضرور ملیں گے، اگر نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کے تھے ہی نہیں کبھی۔ آپ ان کو اپنی پرائورٹی سے ہٹا دیں۔ If they have changed, you should also change yourself. You should move on. This is the only way to handle ignorance or to deal with the people who ignore you. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔